الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ ان وچ کوئی نماز پڑھی نہیں پڑھی مسائل لکھے ہوندے او کو ڈھونڈ کے لا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، نمازی حضرات، چونکہ پروگرام یہ بنایا ہے کہ انشاءاللہ العزیز اتوار والے دن جو ہمارا درس ہوا کرے گا وہ روٹین سے تھوڑا ہٹ کے ہوگا، چونکہ عمومی طور پہ ویسے بھی دیکھیں کتنی چیزیں ہیں جو ہمیں روز یاد رہتی ہیں، بہت ساری چیزیں بندہ بھول جاتا ہے، بہت ساری چیزوں کے بارے میں اسے ڈاؤٹ ہو جاتا ہے۔ تو پروگرام یہ بنایا ہے کہ اتوار والے دن انشاءاللہ العزیز جو ہمارا درس ہوا کرے گا وہ مسائل پہ ہوگا۔ اس میں وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، نماز کے مسائل، فرائض، سنتیں، تاکہ یہ چیزیں ہمیں بہت سارے بزرگ ایسے ہیں کہ جو روٹین میں وضو تو کرتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن بہت ساری جگہوں پہ کمی پیشی رہ جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں دنیاوی علوم کے لیے لمٹس ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بچہ ابھی 2.5 سال کا ہے تو آپ اس کو کسی 5ویں کلاس میں نہیں بٹھا سکتے، دوسری کلاس میں نہیں بٹھا سکتے۔ سکولز والے آپ اس سے کہیں گے کہ جی بچہ ابھی چھوٹا ہے، پڑھنے کے قابل نہیں، حالانکہ وہ بچہ بولتا ہے، باتیں سنتا ہے، آپ اس سے کلام کرتے ہیں، لیکن سکول والے کیا کہیں گے کہ ابھی یہ پڑھنے کے قابل نہیں، ابھی یہ چھوٹا ہے۔ ایک بزرگ جو 40 سال کا ہے اس کو لے جائیں سکول کہ جی اس کو پڑھانا ہے، تو سکولز والے کیا کہیں گے کہ جی جناب اب ان کی پڑھنے کی عمر نکل گئی۔ سمجھ رہے ہیں نا بات؟ نہ بچے کو لیں گے نہ بوڑھے کو لیں گے، کہیں گے نہیں جی ابھی اس کی پڑھنے کی عمر نکل گئی۔ آپ ذرا غور کریں، جس تعلیم کے پیچھے ہم اتنا زیادہ تگ و دو کرتے ہیں وہ آپ کو لمٹ دے رہی ہے، وہ آپ کو ایک حد دے رہی ہے کہ اس سے پہلے نہیں لے سکتے، اس کے بعد نہیں لے سکتے۔ آؤ میرے نبی کا دین وہ ہے جو 2 سال کے بچے کو بھی سکھایا جا سکتا ہے، 100 سال کے بابے کو بھی سکھایا جا سکتا ہے۔ 2 سال کا بچہ لے آئیں تو اس کے لیے بھی اگر وہ لفظوں کی پہچان نہیں رکھتا تو استاد کہے گا چلو بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، چلو بیٹا پڑھو پہلا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے لیے بھی تعلیم موجود ہے۔ اور اگر 40 سال تو کیا 80 سال کا بزرگ آ جائے تو میرے نبی کا دین یہ نہیں کہتا کہ اس کے پڑھنے کی عمر نکل گئی ہے، فرمایا اب بھی آ جائے سیکھ لے، اب بھی موقع ہے۔ تو اس لیے اب ذرا انشاءاللہ العزیز ایک یہ باقاعدہ سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آیت پاک میں نے آپ کے سامنے ذکر فرمائی، یہ پوری وضو کے اوپر آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس کے بعد کیا کرو؟ فاغسلوا وجوہکم،
اپنے چہرے کو، یہ وضو کے فرائض ذکر ہو رہے ہیں۔ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو دھوو کونیوں سمیت، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں ٹخنوں سمیت دھو ڈالو۔ وضو کے فرائض ذکر ہوئے۔ یاد رکھیں وضو کی اہمیت ایسے ہی ہے جیسے کہا نا کہ الصلاۃ مفتاح الجنہ، اسی طرح فرمایا الوضو مفتاح الصلاۃ، نماز جنت کی کنجی ہے اور وضو نماز کی کنجی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ نماز جنت تک لے جاتی ہے اور وضو آپ کو نماز تک لے آتا ہے۔ نماز آپ کو جنت میں پہنچا دیتی ہے اور وضو آپ کو نماز میں پہنچا دیتا ہے۔ بلکہ امام شافعی علیہ رحمہ کا قول بڑا خوبصورت ہے، بڑا لطف آتا ہے یقین جانے، وہ کبھی پڑھتے سنتے سناتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ تیرا کبھی دل کرے نا کہ تو رب سے باتیں کرتا ہے، تیرا دل کرے نا تو رب سے باتیں کرنا چاہتا ہے۔ کبھی کبھی کوئی کال ایسی آتی ہے، بندہ کہتا ہے ہاں جی خیریت تو